الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحياء من الإيمان. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا إيمان لمن لا حياء له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں نصیب فرمائے. یہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، اس مراحل میں، ان حالات میں دنیا کا کوئی نظام اس کے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتا. ان تمام حالات کا ایک حل ہے، وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس ملک کو اشد ترین ضرورت ہے کہ اس میں نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے. اپنے ملک کے لیے، حالات کے لیے ہر مسلمان کو درد بھی محسوس کرنا چاہیے اور ہر مسلمان کو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. یہ جو حالات ہیں پاکستان میں، نہ شرم و حیا ہے، نہ اخلاق ہے، نہ غیرت ہے،
نہ ایمانداری ہے، نہ سچائی ہے، نہ محبت ہے، نہ انس ہے، نہ اخلاص ہے، نہ ادب و احترام ہے، نہ وفا ہے۔ اسلام میں جو چیزیں جن میں اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں اس وقت ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا، امیر غریب، حکمران سیاستدان، مرد و عورت، اس کی نظر میں یورپ کا بے حیا معاشرہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز یورپ کے پیچھے چلنے میں ہے مسلمان نام نہاد، حکمران ہوں، سیاستدان ہوں، جتنے بھی ہیں، سب کے سب ایک دوسرے سے بڑھ کے بد اخلاق بھی ہیں اور بڑے کمینے بھی ہیں۔ اور ہم ان کمینے حکمرانوں سے اپنے علماء سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے۔ مولوی پرانے ذہن کے لوگ ہیں، دقیانوسی ذہن کے مالک ہیں، ان کو کیا پتہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، ترقی کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتہ نظام کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتہ کہ حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ علماء کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ جو اسلام دشمن ہیں ان کو پتہ ہے، جو بے حیا قسم کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، جو بد اخلاق ہیں، جنہوں نے قوم کو گالی سکھائی، جن کو قوم کو رشوت لینا سکھایا، جن کو قوم کو بے حیا بنایا، وہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کیسے ہوتی ہے۔ علماء یہ پرانے ذہن کے لوگ ہیں، یہ گھٹیا مزاج ہیں، یہ تنگ نظر لوگ ہیں۔ کیسا دور آ گیا؟ تو میرے بھائیوں، پھر ایسے حالات ہم اپنے علماء سے بہت دور چلے گئے، بہت دور چلے گئے۔ ہم صبح بچوں کو کم بھیجتے ہیں مساجد میں، اور بھیجیں گے تو اس حال میں کھلے الفاظ میں نے بڑے بڑے اجتماعات میں میں نے کہا، بڑے بڑے ہزاروں کے اجتماعات میں، وہاں بھیجتے ہیں تو اس اعتبار سے بھیجتے ہیں جیسے کوئی یتیم بچہ آ گیا، اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ اس کے کپڑے صاف ہوتے ہیں، نہ اس کا منہ دھلا ہوتا ہے۔ سکول میں بھیجیں، چاہے نرسری بھی پڑھتا ہو، اس کو بنا سوار کے بھیجتے ہیں۔ مسجد میں بھیجیں گے، اس کے منہ بھی دھلا ہوا نہیں ہے، کپڑے بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ ہے ہمیں اسلام سے محبت، یہ ہمیں دین سے محبت۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ وہ اس دور میں بھی خوش نصیب انسان ہیں جو دیندار طبقے سے محبت رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، کل قیامت میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دین اور دین والوں سے محبت کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ آپ شرابی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، زانی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، سود خور کے ساتھ محبت کرتے ہیں، برے آدمی سے محبت کرتے ہیں، تو بھلے آپ نمازی ہیں، بھلے آپ تہجد گزار ہیں، بھلے آپ ڈیلی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بھلے آپ سخاوت کرتے ہیں کھلے دل سے، لیکن آپ کی محبت اگر راشی سے ہے، سود خور سے ہے، لٹیرے آدمی سے ہے، زانی شرابی سے ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کل میں کسی نیک کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ واضح فرمانے کا ہے، بہت خوبصورت، ذرا غور کریں۔
فرماتے ایک بندہ اپنے کھیت میں کیکر کے درخت، ببول کیکر کانٹے دار جو ہوتا ہے درخت، وہ لگا کے آئے کھیت میں، مکمل کھیت میں وہ لگائے، اور سال کے بعد بورے لے کے جائے کہ میں انگور توڑ کے لاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ محبت زانیوں سے، محبت شرابیوں سے، محبت سود خوروں سے، اور کہیں گے ہم علماء کے ساتھ ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے فطرتاً، یہ یاد رکھیں، حضور نے یہ بھی فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو بندہ جس قوم سے مشابہت کرتا ہے، سوچ میں، نظریے میں، فکر میں، اخلاق میں، اعمال میں، معاملات میں، جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ سوچئے ذرا، ہر ایک کے لیے دعوت فکر ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیں ذرا، ہم سب مسلمان سب اس میں مجرم ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے چکروں میں اسلامیہ یونیورسٹی میں کیا ہوا؟ ایک مسلمان کے دل کو ہلا کے رکھ دیا، پوری قوم پاکستان کے سر شرم و حیا سے جھک گئے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ کچھ ہوتا ہے، کیا ہمارے یہ اخلاق ہے؟ کیا ہمارے تعلیمی رہبر ایسے ہیں؟ دل خون کے آنسو نہیں روتا؟ کیا ہمیں درد نہیں ہوا؟ کیا اس کو ہم آنکھیں بند کر کوئی بات نہیں ایسے کہہ دیں گے؟ کیا ہمارا ضمیر بیدار نہیں ہوگا؟ کیسے حالات ہیں؟ ہر بندہ سوچے ذرا، غور کرے ذرا۔ ہم نے اپنے نظام تعلیم میں یورپ کی تہذیب کو لا کے رکھ دیا ہے۔ روشن خیالی مشرف ہمیں دے گیا، ہم روشن خیالی کے چکروں میں آ کے اپنے دین کو بھول گئے، اپنی غیرت کو چھوڑ دیا، اپنے شرم و حیا کو چھوڑ دیا، اپنے اخلاق کو چھوڑ دیا۔ روشن خیالی کے چکر میں ہم روشن خیال مسلمان ہیں۔ یاد رکھنا، مسلمان روشن خیال نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تعلیمات میں مسلمانوں میں روشن خیالی نہیں ہے۔ مسلمان میں غیرت کا درس ہے، مسلمان کو حیا کا درس ہے، روشن خیالی کا درس نہیں ہے۔ روشن خیالی کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ کالج میں، یونیورسٹیز کے اندر ایک چھوٹا سا بندہ آئے، وزیر آ جائے، مشیر آ جائے، کوئی افسر آ جائے، ہماری نوجوان بچیاں استقبال کریں، یہ دین ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ یورپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اپنے نظام تعلیم میں مخلوط نظام کر دیا۔ ہمارے اکابرین علماء اس کے مخالف تھے۔ ہماری آنکھیں اب بھی نہیں کھلیں گی، ہم اب بھی کہیں گے علماء کو کیا پتا۔ ہمارے علماء مشائخ مخلوط نظام تعلیم کے بالکل دشمن تھے، اور اس کی خرابیاں وہ پہلے سے بتاتے تھے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، تعلیم سے اوپر شرم و حیا ہے۔ تعلیم ہے شرم و حیا نہیں تو تعلیم کا فائدہ ہے؟ تعلیم اخلاق نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر تو شرم و حیا۔ دیکھو کتنا بڑے واقعات اسلام میں موجود ہیں۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر آدمی اور اعصاب کے اعتبار سے بڑا مضبوط، لیکن بحیثیت مسلمان ایک حدیث پر کتنا عمل ہے، ایک حدیث پر ذرا آپ غور کرنا۔ آج ہمیں قرآن نظر نہیں آتا، آج ہمیں احادیث نظر نہیں آتی، آج ہمیں صحابہ کے واقعات نظر نہیں آتے۔ میرے نبی کا دور، ظاہری دور، خلفاء راشدین کا دور ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے حکمران مثالیں دیں گے یورپ کی، عیاش بھی ہیں، بد اخلاق بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ تو پتہ چلے گا نا مرنے کے بعد۔ جی اللہ معاف، توبہ کر لی ہے جی اس نے، ہمیں کہا جاتا ہے جی توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہے، خدا را ہمیں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ان کے کتنا بڑے اخلاق تھے، کتنا حیادار لوگ تھے، ذرا غور سے سنو جوانوں بزرگوں، ذرا غور سے سنو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے ملنے کے لیے آئے۔ حضور کے گھر میں ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے خامد شہید ہو گئے تھے، اب حضور کے گھر میں ان کی بیٹی ہے، اب وہ ام المومنین بن چکی ہیں، جو حضور کے نکاح میں آ گئی، وہ قیامت تک کے لیے امت کی ماں بن گئی، اور اس کا نکاح کسی دوسرے سے کیا ہے؟ حرام ہے۔ حضور کو ملنے کے لیے آئے۔ حضور کے ازواج مطہرات کے الگ الگ کمرے تھے۔ جب پہنچے گھر میں بیٹی اکیلے موجود تھی، سلام دعا کے بعد پوچھا حضور کہاں ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیں ذرا۔ ابا جی آپ باہر تشریف لے گئے ہیں، آپ رکے نہیں، تیزی سے جلدی سے باہر نکلنے لگے تو دروازے سے ٹکر ہو گئی اور یہاں چھوٹا زخم اور خون نکلا۔ آگے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، تو حضور نے فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ عرض کہ اللہ کے رسول میں آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا، گھر میں گیا تو بیٹی سے ملاقات ہوئی، تو میں نے آپ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ باہر تشریف لے گئے ہیں۔ پھر حضور میں بیٹھا نہیں، میں جلدی سے نکلا، تو جلدی کی وجہ سے ارشاد فرمایا بیٹھ جاتے۔ اب ذرا غور کرو میرے بھائیو، ذرا غور کرو۔ عرض کہ حضور میں نے آپ کا ارشاد گرامی سنا ہے، ایک حدیث کے متعلق ذرا آپ غور کریں ذرا۔ جہاں ایک مرد اور عورت ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضور نے تو پہلے فرمایا نا عمر آپ کی بیٹی تھی، بیٹھ جاتے۔ حضرت عمر بن خطاب دیکھو کتنا بڑی شخصیت، عرض کرتے ہیں حضور میں نے آپ سے سنا ہے جہاں ایک مرد عورت ہو تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھنا بھی میں نے گوارا نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک چارپائی پہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی تھیں۔ یہ ان کے لیے جو واقعات ہیں یہ امت کے رشد و ہدایت کے لیے کافی ہے۔ حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ جب بیٹی جوان ہو جائے تو باپ سے دور بیٹھے۔ ذرا غور کیجئے ذرا، کہاں صدیق اکبر؟ حضور فرماتے ہیں میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان ہو تو پوری کائنات سے بڑھ جائے گا۔ یہ تعلیمات ہمارے لیے تھیں۔
آج تو کھاتے کوئی نہیں ہے، حالات ہی کوئی نہیں ہے. ہم اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں، کزن ہے چلو بازار میں شاپنگ کر کے آ جائیں، یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے. ہم سمجھتے کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں سمجھتے. دیور کے ساتھ بھابھی آ جا رہی ہے، ہم کچھ نہیں سمجھتے. جب حضور سے پوچھا گیا حضور کیا دیور سے بھی پردہ ہے، تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ خطرناک تو وہی ہے. ہم کہتے کوئی بات نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ ہم نے جبرن ایسا کر رہے ہیں. جی ایک آدمی کے 3 4 5 بیٹے ہیں، ایک فیملی کی طرح سارے رہے ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، غیر شادی شدہ بھی ہیں، سارا نظام. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کی تعلیمات میں یہ ہے جس میں شرم و حیا اور پردہ ہے وہ الگ ہوں. شادی ہو جائے الگ کر دو، شادی ہو جائے الگ کر دو. یاد رکھنا اسلام جس کو آج ہمیں پسند نہیں کرتے، جس کو آج ہم روشن خیال مسلمان بن کر کبھی دل میں خیال ہی نہیں آتا اسلامی نظام نافذ ہو جائے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کریں گے. کوئی اللہ مدد فرما دے، ورنہ اس ملک کو ضرورت ہے جہاں جج رشوتیں بھی لیں، لاکھوں روپے تنخواہ بھی لے، لاکھوں روپے پینشن بھی لے، ہمارا خون تیل بھی لے، گیس بھی لے، بجلی بھی لے، مراعات بھی لے. یہ اسلامی نظام نہیں ہے. آج جی نواز شریف کے استثناء، عمران خان کے استثناء، زرداری کے استثناء، یہ اسلام نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب خود عدالت میں پہنچے ہیں، مقدمہ ہوا، آپ گئے ہیں، یہ ان سے بڑے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مقدمہ ہوا، آپ خود پہنچے ہیں، یہ بڑے ہیں. سارے اسلام دشمن ہیں، سارے یہ ڈاکو ہیں، لیکن ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم پارٹی کے شہدائی ہیں، ہم پارٹی کے شہدائی ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، مذہبی لوگ نہیں ہیں. مذہبی شعور ہی پیدا نہیں ہوا. ہم جب اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتے جب دوسری کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہ سمجھیں. مدینہ طیبہ کا وہ واقعہ ایمان تازہ ہوتا، اللہ قسم میں تو کئی بار اشک بار بھی ہوا. جب ابتدائی دور تھا مدینہ طیبہ میں، بازار میں بھی یہودیوں کی دکانیں، منڈی پر بھی ان کا قبضہ، باغات بھی ان کے پاس، کھیت بھی ان کے پاس، معیشت ان کے سپرد تھی، قلعے بھی ان کے، کشادہ مکان بھی ان کے. تو ان حالات میں یہودی زیادہ تھے. اسلام تو آہستہ آہستہ پھیلتا رہا، مسلمان تو آہستہ آہستہ. پھر جب مسلمان بڑھ گئے پھر ان کو قیامت سے تک کے لیے نکال دیا گیا، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کیا گیا آج کے بعد دونوں حرم شریف مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، آج کے بعد یہاں سے مشرکین کو نکال دو، قیامت تک ان کا داخلہ بند ہے. یہ حضور نے فرما دیا. یہ حجۃ الوداع کا سب سے بڑا اعلان تھا. اب ذرا غور کریں، توجہ فرمائیں. حضور ایک گلی میں جا رہے تھے کہ ایک لڑکی کے پیچھے یہودی گنڈے دوڑے. یہ مسلمان یہ یہودی گنڈوں سے بھی بدتر ہے. یہ انسان کہلوانے کے بھی لائق نہیں ہے. یہ انسانیت کے ماتھے پہ دھبا ہے. یہ معاشرے کا ناسور ہے. یہ معاشرے کے بڑے بدتمیز بے حیا انسان ہیں. ان کو سر عام سنسار کیا جائے. جتنا گینگ ہے، وہ فوجی ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، جتنا لوگ ملوث ہیں، سب کو سنسار کیا جائے. کیا خیال ہے؟ اکثریت اب بھی خاموش ہے. اکثریت اب بھی خاموش ہے کہ آپ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا، خدا را ہر زبان سے الفاظ ہوتا، ان کو واقعی سر راست سب کو سنسار کیا جائے اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے. اسلام نے ایسے سزائیں منتخب نہیں کی.
ہم اسلام کے باغی ہیں، تمہیں سزائیں اچھی نہیں لگتی، اسلام کی سزائیں آج بھی نافذ کر دی جائیں، چوری کم ہو جائے گی، زنا کم ہو جائے گا، سود کم ہو جائے گا، رشوت کم ہو جائے گی، بڑے بڑے گناہ لوگ چھوڑ جائیں گے، لٹکائیں چار کو نہیں۔ جب گنڈے دوڑ رہے تھے تو اس یہودی لڑکی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، اے مسلمانوں کے نبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دوڑے، فرمایا خبردار قریب کوئی نہ آئے، سب دوڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول اس یہودی کی بیٹی کو، یہودی لڑکی کو لے کر آئے، ایک صحابی سے فرمایا جاؤ دوپٹہ لے کے اس کے سر پہ ڈالو۔ اس نے عرض کی حضور یہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ تو پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا حیا لا، جس بندے میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں اس میں حیا نہیں ہے۔ حیا ایمان میں سب سے بڑی دولت ہے۔ فرمایا لا ایمان لمن لا حیا لا، جس بندے میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان اور حیا یہ لازم ملزوم ہیں، جب حیا ختم ہو جائے ایمان چلا جاتا ہے، جب حیا ختم ہو جائے ایمان پھر دل میں بسیرا نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ ارشاد فرمائے، فرمایا جب 3 گناہوں میں سے بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس گناہ کے کرنے سے پہلے دل میں ایمان ہوتا ہے، جب وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے، گویا کہ وہ بندہ ایمان کے بغیر، ایمان سے خالی ہو کے گناہ کر رہا ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، توجہ کیجئے، وہ کون سے گناہ ہیں؟ حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے، آج ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک مشروب ہی ہے نا، یہ بھی ایک مشروب ہے، پی لیا تو کیا ہوا؟ حضور فرما رہے ہیں جب شرابی منہ سے شراب لگاتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، ایمان کے بغیر وہ یہ جرم کرتا ہے۔ تیسرا فرمایا جب چور چوری کرتا ہے، دوسرے کے مال پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ نظروں میں حیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا علی پہلی نظر جو اتفاقاً پڑ گئی، کتنا بڑی شخصیت کو حضور فرما رہے ہیں، کتنا عظیم صحابی کو حضور فرما رہے ہیں۔ اور آج ہماری نئی نسل کے کچھ نوجوان کہتے ہیں جی خوبصورت چیز دیکھنے میں کیا ہے، مولوی تو پرانے لوگ ہیں نا، یہ کیا جرم ہے، بس بندے کا دل پاک ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ کہیں گے بندے کا دل پاک ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے دل کی بات نہیں کی، پہلے آنکھ کی بات کی ہے۔ دروازہ یہاں سے کھلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھنے کو بھی زنا قرار دیا ہے۔ آپ غور سے سن لیں، ہمارے پروگرام دینی پروگرام ہیں یا دنیاوی مخلوط ہو گئے، ہم اس کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، اس کو گناہ شمار کرتے ہی نہیں ہے، اپنی نوجوان بچیوں سے باراتوں کا استقبال کرواتے ہیں۔ بحمد اللہ میں نے وہاں پر اعلان کر دیا ہے اور اعلان کے بعد 5-6 نکاح پڑھا ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں کام اگر کرو گے تو نکاح نہیں پڑھاؤں گا، اگر بچیاں استقبال کریں گی نکاح نہیں پڑھاؤں گا، میرج ہال میں گانے چلاؤ گے تو نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ پوچھیں
میں نے کہا سوچ سمجھ کے میرے پاس آنا، یہ دونوں کام اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر نکاح پڑھانے آؤں گا، ورنہ آپ کسی اور مولانا کو بلا لیں۔ اس کے بعد چیئرمین کی بیٹی، کافی تعلقات، بیٹی کی شادی پہ MP MLA موجود تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن میں نے کہہ دیا تو اس نے کہا مفتی صاحب جیسے آپ نے کہا ویسے ہوگا۔ دونوں کام نہیں کیے اس نے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے مخلوط معاملات ہیں سب غلط ہیں، سب غلط ہیں۔ حضور نے دیکھنے کو زنا قرار دیا ہے، دل تک بعد میں بات پہنچتی ہے، دل میں خواہشات بعد میں پہنچتی ہیں، دل کے ارادے بعد میں بدلتے ہیں، اس لیے اسلام نے دروازہ یہاں سے بند کیا، اور حضور نے فرمایا علی پہلی نظر معاف ہے، جب تو دوبارہ توجہ سے دیکھے گا وہ زنا میں شمار ہوگا۔ ہم نے اسلام کو ڈال دیا پس پشت۔ ہم کہتے ہیں مولانا صاحب سے نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں، حج کی بات کریں، زکوٰۃ کی بات کریں، قربانی کی بات کریں۔ مولانا صاحب کا کیا کام ہے کہ ادھر ادھر جانے کی؟ سیاست پہ کیوں بات کریں مولانا؟ مولانا اخلاق کے حوالے سے کیوں بات کریں؟ ہمارے معاملات پہ کیوں بات کریں؟ نظام تبھی تو بگڑ گیا ہے نا۔ میرے نبی نے کائنات میں جو کچھ ہو رہا تھا سب بیان کر دیا۔ میرے نبی نے حکمرانوں کو کہا بڑے کمینے حکمران آئیں گے، قوم سے بدترین حاکم ہوں گے، میرے نبی نے کھلم کھلا فرمایا خطبے میں۔ تو آنکھ کے دیکھنے کو حضور نے زنا قرار دیا ہے، اور پھر ہم اپنی بیوی کی، اپنی ماں کی، اپنی بیٹے کی، اپنی بہن کی عزت کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو حضور کے جو خطبات ہوتے تھے وہ جامع ہوتے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ وَإِفُّوا النِّسَاءِ النَّاسِ تَعِفُّوا نِسَاءَكُمْ، لوگوں اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو تاکہ تمہاری بری نظر کسی پہ نہ پڑے، پھر دوسروں کی نظروں سے تمہاری خواتین بچ جائیں گی۔ آج میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں میری بیوی کی عزت محفوظ ہو، میری بہن اور بیٹی کی عزت محفوظ ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے۔ نہ حاکم بتائے گا، نہ سیاستدان بتائے گا، نہ چودھری وڈیرا بتائے گا، وہ آپ کو یہ بات ملنے کو سننے کو ملے گی تو حضور کے منبر سے ملے گی، اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو۔ اپنی فیملی کی عزت ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے عزت بچانے کا، جو 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، تمہاری بری نظر کسی پہ نہیں پڑے گی، پھر تمہاری بہن، بیوی، بیٹی بھی بچ جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے نبی سورہ نور 18واں سپارہ جس کے متعلق حضور نے واضح فرمایا، اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو سورہ نور سکھاؤ، اس میں زیادہ تعلیمات عورت کے لیے ہیں۔ عورت کا لباس کیسا ہو، اس کا زیور کیسا ہو، اس کا پہناوا کیسے ہو، اس کے بولنے کا انداز کیسا ہو، اس کا دیکھنا کیسا ہو، اس کا چلنا کیسا ہو، یہ ساری چیزیں سورہ نور میں موجود ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے نبی مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی والی بات ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ناف سے نیچے کچھ حصہ یہ شرمگاہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، میرے حبیب مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے۔ پہلے مومن مردوں کو، آپ ذرا غور کریں، فرمایا مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جو تعلیمات مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہیں۔ آج سوچئے، ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے ذرا توجہ کے ساتھ۔ میں نے اپنی گاڑی موٹر سائیکل کے لیے کپڑا بنایا ہے،
اپنی گاڑی کے لیے کپڑا بنا کے رکھا ہوا ہے، اس پہ مٹی نہ پڑے، بارش نہ پڑے، یہ میری اپنی سوچ ہے، یہ میری اپنی فکر ہے، یہ میری گاڑی خراب نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں عورت آزادی سے چلے گھومے پھرے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرا وجود آپ کا وجود کس نے بنایا؟ اونچی بات، اللہ نے بنایا۔ عورت کا وجود کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ہم کہتے ہیں یار کسی کی نظر پہ یقین ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جس نے میری اور آپ کی اور خواتین کی باڈی بنائی، جسم بنایا، اس اللہ کو تو اعتبار نہیں ہے۔ سوچنا ضرور، تنہائی میں بھی ضرور سوچنا میرے اس آخری بات کو۔ جس اللہ نے میرا اور آپ کا اور ہماری خواتین کا وجود بنایا ہے، اس اللہ کو تو اعتبار نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہے، میرے نبی جہاں آپ اور تبلیغ فرما رہے ہیں، یہ بھی فرمائیں مرد بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، عورتیں بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ ذرا آپ غور کریں، ذرا ہمارے معاشرے میں ہم چاہتے ہیں روشن خیالی، آزادی چاہتے ہیں۔ روشن خیالی یاد رکھنا، روشن خیالی آزادی تمام کی تمام قرآن و سنت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف سازش ہے، اسلام کے خلاف بغاوت ہے، حضور کے لائے ہوئے دین سے بغاوت ہے، حضور کے شرم و حیا والی تعلیم سے بغاوت کا نام روشن خیالی ہے، آزاد معاشرہ۔ میں نے آپ کو کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پورے دین کے خلاف بغاوت کا نام روشن خیالی ہے۔ جو مشرف نے نعرہ لگایا، حقوق نسواں کا بل پاس کیا، اس حقوق نسواں بل پاس کرانے میں ساری پارٹیاں، نون لیگ بھی، پھر پارٹی بھی، تحریک انصاف بھی، سارے اس کے ساتھ تھے۔ جو اسلام کے خلاف منشور ہے سب اکٹھے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں بھائی، جس کو اقتدار ملتا ہے، تھوڑا ملے زیادہ ملے، 4.25 سال بڑا عرصہ ہے، 5 سال بڑا عرصہ ہے، 1.5 سال بڑا عرصہ ہے۔ ایک مسلمان حاکم کو 10 دن مل جائے تو وہ سب کچھ چل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یار ان کو تو وقت ہی نہیں ملا، جی عمران خان کو بھی 4.25 سال وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق 2 سال کچھ مہینے اتنا نظام قائم کیا، اللہ کی قسم کوئی کام کر سکتا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بات ہی کوئی نہیں ہے۔ نئی نسل جی ان کو وقت نہیں ملا بھائی، 4.25 سال میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے، خلیفہ بنے، تو آپ گنے مہینے کی بات نہیں کر رہا، چند دنوں میں سارا نظام ٹھیک کر دیا۔ اسلام میں پاور ہے، اسلام میں طاقت ہے، اسلام میں روب ہے۔ ہم کہتے کوئی بات نہیں جی، نہیں، یہ اپنی ذہن سازی کرو، اپنی سوچ فکر بدلو، روشن خیال نہ بنو، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجیے توجہ کے ساتھ۔